اور جس سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ انسانیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی تمدن نے تکامل اور بالیدگی کی جانب رہنمائی کی ہے۔ اس علاقے کے بارے میں مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاہے موسم بہار ہو یا خزاں، موسم گرما ہو یا سرما، کسی بھی موسم میں یہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جہاں کے لوگوں میں استقامت اور پائیداری اور حق طلبی اور حق پسندی کی روح پائی جاتی ہے۔ سچائی کے متلاشی اسی متلاطم باطن سے ایک عوامی تحریک نے جنم لیا اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آخر تک کھڑے رہے، اور ان کے پائے استقامت میں ایک لمحے کے لیے بھی لرزش پیدا نہ ہوئی، اور وہ اس پائیدار و پائندہ سرزمین پر اپنے پاؤں جمائے کھڑے رہے۔ خود غرضی، ناانصافی اور وطن کی آزادی و خود مختاری کی پامالی کے باعث حد سے زیادہ تنگ آئے ہوئے اور اپنے اقدار اور عقائد کی توہین سے بے قرار ایرانیوں نے اپنی مٹھیاں بند کر لیں اور اپنی نگاہیں اس رہبر فرزانہ پر مرکوز کر دیں جو ان لوگوں کے افکار اور نظریات اور دین و دنیا کے لٹیروں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ ابھی کامیابی اور کامرانی ملے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عوام نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور ایسی حکومت کی تشکیل کے حق میں فیصلہ دیا جو شریعت اسلامیہ اور جمہوریت کی بنیاد پر استوار ہو۔ چنانچہ اسلامی جمہوریہ کے حق میں 98% ووٹ ڈالے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سب سے بڑا منصب ولی فقیہ کا ہے۔ ولی فقیہ نظام کی جنرل پالیسیز پر بخوبی عمل درآمد کی نگرانی کرتا ہے۔ ولی فقیہ ایک انتخابی منصب ہے۔ مجریہ، عدلیہ اور مقننہ اپنے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایسے ملک کا انتظام چلاتے ہیں جو اپنی ترقی اور پیش رفت میں ایک لمحے کی تاخیر کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران آج IMF کے معیارات کے مطابق دنیا کا 17واں بڑا اقتصاد، تیل کی پیداوار کا چوتھا اور گیس کے ذخائر رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ گراں قدر سرزمین جست یعنی زنک کے ذخائر کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، لوہے کے ذخائر کے لحاظ سے 9ویں اور یورینیم کے ذخائر کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ ایران میں دنیا کی کل آبادی کا 1% حصہ آباد ہے، جبکہ اس سرزمین میں دنیا کے 7% سے زیادہ قدرتی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ایرانی حالیہ برسوں کے دوران ترقی و پیش رفت کا راستہ ہموار کرنے کے مقصد سے کمیونیکیشن، نقل و حمل، پیداوار، میڈیکل کیئر اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچوں میں توسیع کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ انرجی کی صنعت کے مستقبل کو مد نظر رکھا ہے۔ ایران دنیا کی نقل و حمل کے 2 اہم ٹرانسپورٹ کوریڈورز میں واقع ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ آج ایران کے تمام علاقہ 13,000 کلومیٹر تک کی ریلوے لائنوں کی موجودگی کے باعث ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ ایران ریلوے لائنوں میں توسیع کے اعتبار سے دنیا میں 20ویں نمبر پر ہے۔ اینچے برون ریلوے لائن بچھائی جانے کے ساتھ ہی کیسپین سی خلیج فارس ریلوے لائن مکمل ہوئی اور ایران کی ریلوے لائن قازقستان اور ترکمانستان تک پہنچ گئی، جبکہ اربن ایریاز میں ریلوے لائنوں میں توسیع کے لحاظ سے ایران دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے۔ شمال اور جنوب میں 18 اہم بندرگاہوں کی وجہ سے ایران کی سمندری تجارت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ کنٹینروں کے ذریعے سمندری راستے کی جانے والی نقل و حمل کے اعتبار سے ایران دنیا میں 22ویں نمبر پر ہے۔ فضائی نقل و حمل کے لحاظ سے ایران دنیا میں 22ویں نمبر پر ہے۔ دریں اثنا گزشتہ برس 43 ملین سے زیادہ پروازوں میں سے 10 ملین پروازیں بین الاقوامی راستوں سے انجام پائیں۔ I think it's lovely. We've just arrived and it just seems very, very different to any. It's very beautiful. I've read a lot about the country. I've always been very interested in its history and culture, so it's great to finally have the opportunity to come. It's a wonderful, so many interesting things to see. I love it. I have been here. This is my 5th time. ایران کی 80,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں نے اس کے تمام شہروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے، اور علاقائی سامانوں کی تجارت اور ملکی نقل و حمل زیادہ تر انہی سڑکوں کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ ایران سالانہ $23 ارب کی مالیت کی پیداوار کے ذریعے تیل، گیس، پیٹروکیمیکل، اسٹیل، ٹیکسٹائل، کیمیکل، اشیاء خورد و نوش، آٹو موبائل
اور الیکٹرانک شعبوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایران میں صنعتی پیداوار میں گزشتہ برس 7% پیشرفت ہوئی ہے، حالانکہ صنعتی ممالک میں پیشرفت کی اوسط شرح 5.2% تھی۔ اگر آپ علم اور سائنسی ترقی کے سلسلے میں ایران کا نام تلاش کریں تو ایسے اعداد و شمار نظر آئیں گے کہ آپ چکا چوند رہ جائیں گے۔ 20% سائنسی پیشرفت، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایران نے اوسط عالمی ترقی و پیشرفت سے 11 گنا زیادہ ترقی و پیشرفت کی ہے۔ ایران اسٹم سیلز کی پیداوار 5ویں نمبر پر ہے، نینو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ اسپیس سائنس میں ایرانیوں نے زندہ مخلوق خلا میں بھیجنے تک کی منزل طے کر لی ہے۔ ایران بایولوجیکل، ڈی این اے ریکمبیننٹ اور ریڈیو میڈیسن اور اسپیسیفک پیشنٹس اور کینسر کے مریضوں کے لیے دوائیں تیار کرنے والے معدودے چند ممالک میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ آج ان کی تکنیکی مہارت برآمد کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ پن بجلی، ونڈ پاور اور سولر انرجی قابل تجدید توانائی کے اہم ذرائع ہیں۔ ایٹمی توانائی کم لاگت، دیرپا ہونے اور ماحولیات پر کم تر منفی اثرات ڈالنے کی وجہ سے فصیلی توانائی کی نعم البدل ہے۔ اس وقت ایران میں ایٹمی بجلی کی پیداوار کی گنجائش 70,000 میگا واٹ ہے، جو کہ 1.4% کے برابر ہے، حالانکہ ایٹمی بجلی کی اوسط عالمی پیداوار 15% ہے۔ ایران نے بھی اسی مقدار تک پہنچنے کو اپنا ہدف قرار دے رکھا ہے۔ پانی سے حاصل ہونے والی بجلی نیز پینے کے پانی اور زراعت کے پانی کی ضرورت کے باعث ڈیموں کی تعمیر کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالیہ 3 اشروں کے دوران ایران میں ڈیموں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت ایران میں 200 سے زیادہ بڑے ڈیم موجود ہیں۔ ایران کے باصلاحیت جوان اب کھیلوں کے مقابلوں سمیت ہر میدان میں میڈلز کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ کشتی، ویٹ لفٹنگ، دوڑ کے مقابلے، نیز مارشل آرٹس ان کھیلوں میں سے چند ایک ہیں جن میں حصہ لے کر ایرانی جوانوں نے میڈل حاصل کیے ہیں۔ اولمپک کھیلوں میں زیادہ میڈل حاصل کرنے والے 5 ممالک میں شامل ہونے، بین الاقوامی اور اولمپک مقابلوں میں قابل فخر شرکت اور ان میں درخشاں کارکردگی کی وجہ سے ایران کھیلوں کے میدان میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ دریں اثنا کھیلوں میں حصہ لینے والی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ قابل فخر کارنامے انجام دینے میں مصروف ہیں۔ ایران میں ہنر اور ثقافت میں توسیع کا راستہ ہموار ہونے کے باعث اسلامی ایران کے مالا مال ثقافت کی لطافت نے اس سرزمین سے متعلق منعقد ہونے والے دنیا کے معتبر ترین فیسٹیولز اور سمپوزیمز ایران کی شرکت کے بے جان محسوس کیے جاتے ہیں۔ کانز، لوکارنو، ٹوکیو اور لندن جیسے فیسٹیول سے تقریباً 30 فلمی ایوارڈز حاصل کرنا حالیہ برسوں کے دوران ثقافتی اور فلمی میدان میں ایران کی اہم کامیابیاں شمار ہوتی ہیں۔ آج مشرق وسطی کے شورش زدہ علاقے میں ایران بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کے دائرے میں مفید اور باہمی تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ملک کی حیثیت جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو انتہا پسند گروہوں کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی پالیسی ہے جو ایران نے خطے میں قیام امن کے سلسلے میں شروع ہی سے اختیار کر رکھی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران خاندان میں خواتین کو احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے اور اس سرزمین کی آئندہ نسل کی تربیت کے ساتھ ساتھ علمی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں خواتین کی کامیابیوں میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ یونیورسٹیوں میں 50% لڑکیوں کا داخلہ، علمی میدان میں خواتین کی پیش رفت اور اہم مناصب پر ان کے فائز ہونے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خواتین اس ملک کی پیش رفت و ترقی میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج ہم نے جو کچھ بھی کہا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایران ایک ایسے روشن مستقبل کی جانب گامزن ہے جس میں انسانی تمدن کے افق پر امن اور خیر خواہی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔